بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ کتاب کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام، ولادت سے شہادت تک، اور یہ ہے پارٹ نمبر 49 جو کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آخری پارٹ ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ریڈنگ کا۔ پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے جس ہیڈنگ سے پڑھنے کا آغاز کیا تھا وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہم نے پڑھ رہے تھے ہم، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر تھا کہ جب بھی کوئی نبی یا وصی پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ سجدہ کرتے ہیں اور پھر ندا آتی ہے آسمان سے، اور پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو پھر آئیے اس سے آگے پڑھتے ہیں کہ جب اس منادی کی ندا ختم ہو جاتی ہے تو وہ نبی یا وصی اپنا ہاتھ زمین پر رکھ کر اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر اسے یہ جواب دیتے ہیں، اور جو جواب ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے کہ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی یہی شہادت دی ہے، وہ عدل قائم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ بس جب وہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اول و آخر کا علم عطا کرتا ہے، اور وہ شب قدر میں روح کی زیارت و ملاقات کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا قربان جاؤں کیا روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا روح حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بزرگ تر ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سے ہیں، جبکہ روح فرشتوں سے عظیم تر ایک مخلوق ہے۔ کیا خداوند بزرگ و برتر نے یہ نہیں فرمایا؟ اب ہم یہاں پہ سورہ قدر کی آیت نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں کہ فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اب یہ حوالہ تھا الکافی کا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 385 کا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ آئیے اسی طرح ایک اور روایت پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے دوسری روایت میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جس سال حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس سال میں سفر حج میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ جب ہم نے ابوا میں قیام کیا تو امام علیہ السلام نے ہمارے لیے کھانا تیار کرایا۔ اس روز کھانا بہت زیادہ اور بڑا لذیذ تھا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے کہ جناب حمیدہ کا قاصد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جناب حمیدہ کہہ رہی ہیں کہ درد ولادت مجھے کھائے جا رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام کے بیٹے سے کہ دنیا میں آنے سے پہلے میں دنیا سے چلی جاؤں۔ یہ پیغام سن کر آپ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور قاصد کے ہمراہ چل پڑے۔ بس کچھ دیر ہی نہیں گزری تھی کہ آپ اپنے بازو پھیلائے مسکراتے ہوئے واپس آ گئے۔ ہم نے کہا خدا آپ کو خوش اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، سنائیے جناب حمیدہ کا کیا حال ہے؟ امام نے فرمایا خدا نے مجھے ایک لڑکا عطا کیا ہے جو ساری مخلوق خدا سے بہتر ہے۔ اس کے بعد سارا وہی ہے جو سابقہ خبر میں گزر چکا ہے۔ حوالہ ہے یہ، اس کا حوالہ ہے بصائر الدرجات صفحہ نمبر 460۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے منہال قصاب کہتا ہے میں مکے سے مدینہ جا رہا تھا، راستے میں میرا گزر ابوا سے ہوا۔ اس روز جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ میں امام علیہ السلام سے ایک دن پہلے مدینہ پہنچا اور امام علیہ السلام مجھ سے ایک روز بعد مدینہ آئے۔ پیج 696 پہ ہم ہیں۔ امام علیہ السلام نے 3 روز تک لوگوں کو لنگر کھلایا، اور ان کھانے والوں میں سے ایک میں بھی تھا۔ بس میں جو بھی ایک بار کھاتا تھا اسے دوبارہ کھانے پر جی کرتا تھا۔ میں نے 3 بار ایسا ہی کیا حتیٰ کہ میرا پیٹ بھر گیا اور پھر میں نے کچھ نہ کھایا۔ حوالہ ہے المحاسن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یعقوب سراج کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ علیہ السلام اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گہوارے کے سرہانے کھڑے تھے۔ وہاں آپ کافی دیر کھڑے رہے اور میں آپ علیہ السلام کے فارغ ہونے کا انتظار میں بیٹھ گیا۔ پھر میں اٹھ کر آپ کی طرف گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اپنے مولا کے قریب جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ تو میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قریب گیا اور میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے مجھے فصیح زبان میں میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر مجھ سے فرمایا جاؤ اپنی اس بیٹی کا نام بدل دو جس کا نام تو نے کل رکھا تھا، کیونکہ وہ نام خدا کو بالکل ناپسند ہے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان دنوں اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اس نے اس کا نام حمیرہ رکھا تھا۔ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور وہ کام کرو جو امام علیہ السلام نے تجھے کہا ہے۔ چنانچہ میں نے جا کر اس کا نام بدل دیا۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے آپ کی والدہ، آپ علیہ السلام کی والدہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ حشام بن احمر کہتے ہیں کہ ایک سخت گرمی والے دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری طرف یہ پیغام بھیجا کہ تم فلاں افریقی کے پاس جاؤ اور فلاں فلاں حالات و صفات والی جاریہ کو تلاش کرو۔ امام علیہ السلام کے حکم پر میں اس افریقی کے پاس گیا اور امام علیہ السلام کی بتائی ہوئی صفات کی حامل کنیز کو وہاں تلاش کیا، مگر مجھے ایسی کنیز نہیں ملی اور میں واپس آ گیا اور میں نے امام علیہ السلام کو بتایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم دوبارہ اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس ویسی ہی کنیز موجود ہے۔ امام علیہ السلام کے فرمانے پر میں دوبارہ اس افریقی کے پاس چلا گیا تو اس نے قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے تمہیں دکھا دیا ہے،
پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرے پاس ایک بیمار کنیز ہے جس کا سر منڈا ہوا ہے اور وہ ایسی نہیں جیسی تمہاری طلب ہے۔ میں نے اس سے کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ اچھا سامعین، ہم پیج 697 پہ آ گئے ہیں۔ اچھا میں نے اس سے کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ پھر اس کنیز کو 2 اور کنیزوں کے سہارے میرے سامنے لایا گیا، اس کے پاؤں زمین پر خط کھینچ رہے تھے اور میں نے اسے دیکھتے ہی امام علیہ السلام کی بتائی ہوئی صفات اس میں پا لیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا تم اسے لے جاؤ اور امام علیہ السلام کی جو بھی قیمت اس کی جو بھی قیمت مجھے دیں گے وہ میں قبول کر لوں گا، کیونکہ خدا کی قسم جب سے میں اس کا مالک بنا ہوں میں نے اس کے پاس جانے کا ارادہ کیا، مگر میرا ارادہ کبھی پورا نہ ہوا، اور جس شخص سے میں نے اسے خریدا تھا اس نے بھی مجھے بتایا کہ وہ بھی اس کے پاس نہیں گیا، اور اس کنیز نے قسم کھائی کہ اس نے چاند کو اپنی جھولی میں اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اس کی یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتائی تو امام علیہ السلام نے مجھے 200 دینار دیے۔ جب میں وہ دینار لے کر اس شخص کے پاس گیا تو اس نے کہا مجھے اس کی قیمت مغرب سے نہ بھیجی جاتی تو یہ بھی میں اسے راہ خدا میں آزاد کر دیتا۔ مغرب لکھا ہے، ہاں یہی لکھا ہے۔ پھر جب میں نے واپس آ کر اس کی یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے فرزند احمر، یہ ایک ایسے بچے کو جنم دے گی جس کے اور خدا کے مابین کوئی حجاب نہ ہوگا۔ حوالہ ہے اعلام الورا صفحہ نمبر 309۔ آگے لکھا ہے معزز قارئین، یہاں ہم اسی بیان پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ اس کا مختصر سے بیان امام جعفر صادق علیہ السلام کی ازواج کے ذیل میں بھی ہو چکا ہے۔ اچھا اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی امامت پر نص۔ اس میں لکھا ہے فیض بن مختار سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جہنم سے نکالیے اور بتائیے کہ آپ علیہ السلام کے بعد ہمارا امام کون ہے؟ 698 پیج۔ تو آگے لکھا ہے کہ ہماری بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت ابو ابراہیم اماموں سے کاظم وارد محفل ہوئے۔ اس وقت آپ 9 عمر لڑکے تھے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تمہارے صاحب الامر یہ ہیں، لہٰذا تم ان کا دامن تھام لو۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307۔ پھر لکھا ہے معاذ بن کثیر کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا میں اس خدا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں جس نے آپ علیہ السلام کو اپنے بابا علیہ السلام سے یہ منزلت عطا کی ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی وفات سے پہلے آپ علیہ السلام کو بھی ایسا فرزند عطا کرے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا نے ایسا کر دیا ہے۔ میں نے کہا قربان جاؤں، بتائیے تو وہ کون ہے؟ امام علیہ السلام نے عبد صالح یعنی بریکٹ میں لکھا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اور اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سو رہے تھے، اور فرمایا یہ سونے والا وہ لڑکا ہے جو تمہارا امام ہوگا۔ حوالہ ہے الکافی جلد 1 اور صفحہ نمبر 308۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن حجاج سے ایک حدیث میں آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر گیا اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر دعا فرما رہے تھے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا قربان جاؤں، آپ علیہ السلام جانتے ہیں کہ میں دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت بھی کی ہے، لہٰذا مجھے بتائیے کہ آپ علیہ السلام کے بعد لوگوں کے ولی امر کون ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا بے شک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ قمیص پہنی اور آپ علیہ السلام کو پوری آ گئی، تو میں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ اب اس کے بعد مجھے کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308۔ اب آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ حضرت مفضل بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ابو الحسن یعنی امام کاظم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے تھے، اور اس وقت ظاہراً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بچپن تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں اس مولود سے بڑھ کر ہمارے شیعوں کے لیے کوئی بھی صاحب خیر و برکت پیدا نہیں ہوا۔ پیج نمبر 699۔ امام علیہ السلام نے پھر مجھ سے فرمایا مگر تم اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی جفا نہ کرنا۔ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی اگرچہ وہ تمہارا امام نہیں مگر تمہارے امام کا بیٹا ضرور ہے، لہٰذا تم اس کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا اور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا۔ حوالہ ہے مراعات العقول اور الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیادہ صاحب برکت سے آپ
کہ زیادہ صاحب برکت سے آپ علیہ السلام کے کثیر النسل ہونے کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے آپ کی ہی نسل سب سے زیادہ تھی، اور بعض تاریخ کی کتب میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں کی تعداد 60 سے زیادہ تھی، اور ان سب نے اسلامی ممالک میں پھیل کر صحیح مذہب اہل بیت کی علیہ السلام کی ترویج کی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ سعادت کسی اور امام علیہ السلام کو نصیب نہ ہوئی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام سے صاحب برکت ہونے کا اشارہ اس کے علاوہ کچھ ایسی برکات کی طرف ہو جو ہم پر مخفی ہیں یا جنہیں ظالموں نے مخفی کر دیا ہے، واللہ عالم۔ اب آگے پڑھتے ہیں، لکھا ابراہیم کرخی کافر خے چھوٹیے کہتے ہیں، میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں بھی وہاں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام وارد محفل ہوئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام ظاہری سن کے اعتبار سے ابھی بچے ہی تھے، میں نے اٹھ کر آپ کا بوسہ لیا اور بیٹھ گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم، میرے بعد یہ آپ لوگوں کے صاحب الامر ہوں گے، آپ علیہ السلام کے بارے میں بہت سی اقوام ہلاک ہوں گی اور بہت سے سعادت و خوش بختی حاصل کریں گے، خدا آپ علیہ السلام کے قاتل پر لعنت کرے اور اس کی روح کو سخت عذاب میں مبتلا کرے۔ آگے پیراگراف ہے کہ جان لو کہ آپ علیہ السلام کی صلب مبارک سے ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوگا جو اپنے میں تمام زمین والوں سے بہتر ہوگی، اور وہ ہستی اپنے جد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کی ہم نام، ان کے علم اور احکام و فضائل کی وارث اور امامت کی معدن و حکومت کا سرچشمہ ہوگی۔ اس ہستی کو عجائبات دیکھنے کے بعد بنی فلاں، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے عباس، کا جبار و سرکش حکمران حسد کی بنا پر شہید کر دے گا، لیکن خدا اپنے امر کو پورا کرنے والا ہے، خواہ مشرکوں کو یہ ناگوار ہی گزرے۔ ہم پیج 700 پہ آ گئے ہیں الحمدللہ۔ اب لکھا ہے کہ پھر خدا اس ہستی کی صلب سے کچھ ایسی ہستیوں کو ظاہر کرے گا جو 12 اماموں اور 12 ہادیوں کا عدد مکمل کریں گے، خدا انہیں اپنی کرامت کے ساتھ خاص کرے گا اور انہیں اپنے مقدس گھر میں ٹھہرائے گا، اور ان میں سے 12ویں امام علیہ السلام کا انتظار کرنے والا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی تلوار سے جہاد کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والے کی مثل ہوگا۔ راوی کہتا ہے، امام علیہ السلام یہ بات کر رہے تھے کہ بنی امیہ کا ایک چاہنے والا ہماری محفل میں آ گیا، تو آپ علیہ السلام نے اپنی بات روک لی۔ اس واقعے کے بعد میں 11 مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا تاکہ جہاں آپ نے اپنی بات چھوڑی تھی وہاں سے آگے سنوں، مگر میں اس سعادت کو نہ پا سکا۔ پھر جب دوسرا سال آیا اور میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ علیہ السلام اپنے اس بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا آپ نے کہ اے ابراہیم، وہ 12ویں امام اجل اللہ فرج الشریف شدید تنگی اور طویل آزمائش اور غم و خوف سے اپنے شیعوں کو نجات دلائیں گے، پس خوش بختی ہے اس شخص کی جو اس زمانے کو پالے۔ آگے لکھا ہے، اے ابراہیم، اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں، میں امام علیہ السلام کی بارگاہ سے اس حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز اپنے دل کو خوش کرنے والی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی لے کر نہیں لوٹا۔ حوالہ ہے اکمال الدین، صفحہ نمبر 334۔ آگے لکھا ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک روز حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بابا کے سامنے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی، تو آپ نے فرمایا، اے جان پدر، حمد ہے اس خدا کی جس نے آپ کو اپنے آبائے کرام علیہ السلام کا جانشین، اپنی اولاد کا سرور اور دوستوں کا عوض قرار دیا ہے۔ معزز قارئین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے باب میں مروی روایات کا کافی تعداد میں موجود ہیں اور ہم نے انہیں اپنے موسوعہ میں ذکر کیا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے پیج 701 پر، مذہب واقفیہ کا فتنہ۔ واقفیہ سے مراد وہ بدعقیدہ لوگ ہیں جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک ائمہ علیہ السلام کی امامت پر رک گئے تھے اور وہ آپ علیہ السلام کے بعد کے امام کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ یہ عقیدہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قید خانے میں شہید ہو جانے کے بعد معرض وجود میں آیا، اور اس فکر کی ایجاد کے پیچھے کچھ مادی اسباب بھی موجود تھے، مگر الحمدللہ اب یہ عقیدہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس فرقے کے ایجاد ہونے سے پہلے ہی اپنے اصحاب علیہم الرضوان کو باخبر کر دیا تھا، اور اس کی گمراہی و انحراف کو واضح کر کے بیان کرنے کے بعد اس سے اظہار برات بھی فرما دیا تھا، اور اس موضوع سے مربوط بعض احادیث کو ہم نے اپنے موسوعہ میں درج کر دیا ہے، جیسا کہ اس پر تفصیلی تبصرہ ہماری کتاب الامام الجواد من المہد الی اللحد میں بھی موجود ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت اسحاق بن جعفر علیہ السلام۔ لکھا ہے، شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حضرت اسحاق بن جعفر اہل فضل و صلاح و صاحبان و ورع و اجتہاد میں سے تھے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے بہت سی احادیث و آثار کو نقل کیا ہے، اور ابن قاسب
جب آپ علیہ السلام سے کوئی حدیث بیان کرتے تو یوں کہتے کہ مجھ سے بیان کیا ثقہ و رضی اسحاق بن جعفر نے۔ حوالہ ہے الارشاد صفحہ نمبر 286۔ آگے پیراگراف میں لکھا ہے آپ علیہ السلام نے اپنے بابا جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے بارے میں ایک نص بھی روایت کی ہے، اور آپ علیہ السلام وصیت کے بھی شاہد تھے جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے لیے فرمائی تھی۔ شیخ توسی نے آپ علیہ السلام کو اپنے جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے شمار کیا، جبکہ برقی نے آپ کو امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صحابی کہا ہے۔ آپ علیہ السلام سیدہ نفیسہ بنت الحسن بن زید بن امام حسن مجتبی علیہ السلام کے شوہر تھے کہ جن کا مزار اقدس مصر کے شہر قاہرہ میں موجود ہے۔ پیج 702 لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ آپ کا انتقال اپنے بھائی محمد بن جعفر صادق سے پہلے ہو جائے گا، جیسا کہ یہ حسن بن علی الخدا سے روایت کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن محمد بن جعفر نے مجھ سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے بابا سخت بیمار ہوئے تو امام ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ان کی عیادت کو آئے، اور وہاں میرے چچا حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹھے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ یحییٰ کہتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم کس لیے رو رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے خوف ہے کہ کہیں میرے بابا ہمیں چھوڑ ہی نہ جائیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا غم نہ کرو، انہیں کچھ نہیں ہوگا، اور عنقریب حضرت اسحاق علیہ السلام ان سے پہلے انتقال کر جائیں گے۔ یحییٰ کہتا ہے بس جیسا امام علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، یعنی میرے بابا محمد بن جعفر صحت یاب ہو گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ سامعین اگلی ہیڈنگ ہے حضرت محمد دیباج بن امام صادق علیہ السلام۔ لکھا ہے حضرت محمد بن امام جعفر صادق علیہ السلام بڑے سخی اور بہادر انسان تھے۔ آپ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام زیدیہ کی مانند تلوار سے خروج کرنے کی رائے کے حامل تھے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت خدیجہ بنت عبداللہ بن حسین کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جو لباس بھی ایک دن پہن کر باہر جاتے، واپس آ کر وہ لباس کسی ضرورت مند کو پہنا دیتے، اور آپ ہر روز اپنے مہمانوں کے لیے ایک دمبا ذبح کرتے تھے۔ آپ نے 199 ہجری میں مکے میں مامون عباسی کے خلاف خروج کیا، اور اس خروج میں زیدیہ اور جارودیہ نے آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا، مگر دوسری طرف سے عیسیٰ جلودی آپ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اور آپ علیہ السلام کی جماعت کو منتشر کر کے آپ علیہ السلام کو گرفتار کیا اور آپ علیہ السلام کو مامون کے حوالے کر دیا۔ جب آپ مامون کے پاس پہنچے تو اس نے آپ کا احترام کرتے ہوئے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور آپ علیہ السلام کے صلہ رحمی اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ السلام مامون کے ساتھ خراسان میں مقیم رہے اور آپ اس کے پاس جانے کے لیے اسی کی سواری استعمال کرتے تھے، اور مامون آپ کی وہ تلخ باتیں بھی برداشت کرتا تھا جو دوسرے بادشاہ اپنی رعایا کی زبان سے سن کر برداشت نہ کر سکتے تھے۔ پیج 703۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ مامون اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ آپ مامون کے پاس اپنے ان چاہنے والوں کے ساتھ سوار ہو کر آئیں جنہوں نے 200 ہجری میں مامون کے خلاف خروج کیا تھا، اور مامون نے انہیں امان دی تھی، لہٰذا مامون کی طرف سے انہیں خط گیا کہ تم عبداللہ بن حسین کے ساتھ آیا کرو اور نہ کہ محمد بن جعفر علیہ السلام کے ساتھ۔ اس پر انہوں نے آنے سے ہی انکار کر دیا اور اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ جب اس نے ان کا یہ رویہ دیکھا تو انہیں یہ خط لکھا کہ تم جس کے ساتھ چاہو سوار ہو کر آ جایا کرو۔ چنانچہ وہ حضرت محمد بن جعفر علیہ السلام کے ساتھ ہی سوار ہو کر آتے تھے اور آپ علیہ السلام ہی کے ساتھ واپس جاتے تھے۔ اگلے پیراگراف میں موسیٰ بن سلمہ سے ذکر ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد بن جعفر کے پاس خبر پہنچی جس میں کہا گیا کہ ذوالریاستین یعنی مامون کے وزیر بریکٹ میں لکھا ہے کہ غلاموں نے آپ علیہ السلام کے غلاموں کو ان لکڑیوں کی وجہ سے مارا پیٹا ہے جو انہوں نے خریدی ہوئی تھیں۔ یہ خبر سن کر محمد بن جعفر دو یمنی چادریں پہنے ہوئے نکلے اور ان کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا تھا اور وہ یہ رجز پڑھ رہے تھے کہ عزت کے ساتھ مر جانا تیرے لیے ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اس پر کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے مامون کے وزیر کے غلاموں کو بھی خوب پٹائی کی اور ان سے جلانے والی لکڑیاں واپس لے لیں۔ جب یہ خبر مامون کو ملی اس نے ذوالریاستین یعنی اپنے وزیر کو یہ پیغام بھیجا کہ حضرت محمد بن جعفر علیہ السلام کے پاس آ کر ان سے معذرت کرو اور اپنے غلاموں کے معاملے میں ان سے فیصلہ لو، یعنی جو فیصلہ محمد بن جعفر فرما دیں تم اسے نافذ کرو۔
راوی کہتا ہے کہ مامون کا حکم ملنے پر ذوالریاستین حضرت محمد بن جعفر علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کے آنے کی اطلاع جناب محمد علیہ السلام کو کی گئی۔ اس وقت میں آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کہو کہ تم زمین پر بیٹھو، یعنی تمہیں کسی فرش یا مسند پر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ پیج 704۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہاں کے سارے فرش یعنی قالین اٹھا لیے اور ایک وہی قالین بچ گیا جس پر حضرت محمد بن جعفر علیہ السلام تشریف فرماتے۔ چنانچہ جب ذوالریاستین آیا اور آپ علیہ السلام نے اپنے ذاتی قالین پر اس کے لیے جگہ کشادہ کی تو اس نے وہاں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جناب محمد علیہ السلام سے معذرت کی اور اپنے غلاموں کے بارے میں ان کا فیصلہ طلب کیا۔ اب حوالے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور اس کو نافذ کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات خراسان میں مامون کے پاس ہوئی۔ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر آپ علیہ السلام کے جنازے میں اس وقت شامل ہوا جب آپ کا جنازہ گھر سے اٹھایا جا چکا تھا۔ جو ہی مامون نے آپ کا تابوت دیکھا تو سواری سے اتر کر پیدل ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے تابوت کو کندھا دے کر جنازہ گاہ تک لے گیا۔ پھر اس نے آگے ہو کر آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو اٹھا کر قبر تک لے گیا، اور جب تک قبر مکمل طور پر تیار نہ ہوئی وہ اس میں ہی رہا۔ پھر وہ قبر سے باہر آیا اور دفن کے مراحل کے مکمل ہونے تک وہیں کھڑا رہا، حتیٰ کہ عبید اللہ بن حسین نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، آج تو آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، اب سوار ہو جائیے۔ اس پر مامون نے کہا یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو 2 سال سے کٹ چکا تھا۔ اب یہ حوالہ ہے الارشاد صفحہ نمبر 276۔ اگلے پیراگراف پہ لکھا ہے کہ اسحاق بن موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے چچا محمد بن جعفر نے مکے میں خروج کیا، آپ نے لوگوں کو اس طرف اپنی طرف بلایا تو آپ علیہ السلام کو امیر المومنین کہا گیا اور آپ علیہ السلام کی خلافت کی بیعت کی گئی تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ امام علیہ السلام نے میرے چچا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے چچا، اپنے باپ اور بھائی کو نہ جھٹلاؤ کیونکہ تیرے لیے یہ امر کا مقام ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام مدینے چلے گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلا گیا، اور اس کے بعد وہ مکے میں تھوڑا ہی عرصہ رہا حتیٰ کہ جلودی نے اسے شکست دے دی۔ پھر اس نے جلودی سے امان طلب کی اور سیاہ لباس پہن کر ممبر پر آیا اور امر خلافت سے اپنی بیزاری کا اعلان کر کے کہنے لگا کہ اس امر خلافت کا اصل مالک مامون ہے اور اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اسے خراسان کی طرف نکال دیا گیا اور جرجان میں اس کی وفات واقع ہوئی۔ حوالہ ہے عیون الاقبال الرضا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207۔ اور ہم آ گئے پیج نمبر 705 پر۔ پھر لکھا ہے کہ معزز قارئین، حضرت محمد بن جعفر علیہ السلام کی مفصل تاریخ کتاب مقاط الطالبین اور تراجم والسیر کی دوسری کتابوں میں موجود ہے، اور ہم یہاں پر اسی مختصر بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگلا نام ہے حضرت عباس بن امام صادق۔ لکھا ہے شیخ مفید علیہ رحمہ لکھتے ہیں آپ علیہ السلام بہت بڑے فضل و شرف انسان تھے۔ حوالہ ہے الارشاد صفحہ نمبر 287۔ اگلا نام لکھا ہے حضرت علی الاریزی بن امام صادق علیہ السلام۔ لکھا ہے شیخ مفید علیہ رحمہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام حدیث کے بعد بڑے راوی، درست راہ کے پیرو، بڑے پارسا اور بہت فضل و کرم کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دل و جان سے چاہنے والے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان سے بہت سی احادیث بھی روایت کی ہیں۔ شیخ توسی رحمۃ اللہ نے آپ کا ذکر امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، امام کاظم، امام علی رضا علیہ السلام کے اصحاب علیہم الرضوان میں بھی کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے شیخ مفید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بہت ہی جلیل القدر اور معتبر انسان تھے۔ آپ کی المناک نامی ایک کتاب کا ذکر بھی ملتا ہے، المناسک انورٹڈ کاما میں لکھی ہوئی ہے، المناسک نامی ایک کتاب کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سن کر کچھ مسائل بھی جمع کیے تھے۔ شیخ نجاشی کہتے ہیں حضرت علی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین علیہ السلام مدینے کے نواح میں ایک علاقے اریز سے اریز سے تعلق رکھتے تھے۔ حلال و حرام کے مسائل میں آپ کی طرف ایک کتاب بھی منسوب ہے، اس میں بعض مقامات پر ابواب قائم کیے گئے ہیں اور بعض جگہ ابواب قائم کیے بغیر
احکام درج کیے گئے ہیں۔ معزز قارئین، ہم نے آپ کے بعض احوال اپنی کتاب الامام الجواد من المہد الی اللحد میں درج کیے ہیں۔ وہاں پر بعض احادیث کا ذکر ہے، احادیث ذکر کی ہیں جو آپ کی جلالت قدر لہو لاب کی مخالف اور تسلیم حق کو بیان کرتی ہیں۔ بہرحال آپ کی مدح و توصیف کے بارے میں محدثین و علماء رجال سارے متفق ہیں، جیسے خزرجی نے تذہیب التہذیب میں ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں اور ذہبی نے میزان الاعتدال میں آپ علیہ السلام کی ثنا کی ذکر کی ہے۔ مزید برآں درج ذیل حدیث آپ علیہ السلام کے ایمان و تقوی اور خشیت و تواضع کو بیان کرتی ہے۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت ابو عبداللہ بن حسن بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں حضرت علی بن جعفر علیہ السلام اور اہل مدینے میں سے ایک اعرابی بھی آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ اس اعرابی نے امام ابو جعفر محمد تقی کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے پوچھا، یہ جوان کون ہے؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں۔ میری بات سن کر وہ اعرابی کہنے لگا، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دنیا سے پردہ کیے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ اب آپ کے وصی ہیں کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا یہ حضرت علی رضا علیہ السلام کے وصی ہیں، آپ علیہ السلام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وصی ہیں، آپ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے وصی ہیں، آپ حضرت محمد باقر علیہ السلام کے وصی ہیں، آپ حضرت علی بن حسین علیہ السلام کے وصی ہیں، آپ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام حسین کے وصی ہیں، آپ امام حسن علیہ السلام کے وصی ہیں، آپ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وصی ہیں، اور آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد طبیب آپ علیہ السلام کی رگ کو کاٹنے کے لیے صرف ہوا تو علی بن جعفر علیہ السلام نے ان کا ہاتھ میرے ہاتھ کی ابتدا میں مجھ سے کھینچے تاکہ آپ سے پہلے اس کی گرمی میں چکھ لوں۔ اچھا ہاں، انہوں نے راوی کہتا ہے کہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد طبیب آپ کی رگ کو کاٹنے کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت علی بن جعفر علیہ السلام نے اٹھ کر کہا کہ میرے آقا اس کی ابتدا مجھ سے کیجیے تاکہ آپ علیہ السلام سے پہلے اس کی گرمی میں چکھ لوں۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا آپ کو ایسا چچا زاد بھائی مبارک ہو۔ چنانچہ پہلے آپ علی بن جعفر کی رگ کاٹی گئی، پھر امام تقی علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو حضرت علی بن جعفر علیہ السلام نے اٹھ کر آپ علیہ السلام کے جوتے سیدھے کر کے پہنا دیے۔ ہم آ گئے پیج 707 پر، پھر لکھا ہے کہ حضرت علی بن جعفر نے اٹھ کر آپ کے جوتے سیدھے کر کے پہنا دیے۔ رجال کشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 728 لکھا ہے علی بن اسبات وغیرہ سے روایت کیا گیا ہے، انہوں نے حضرت علی بن جعفر سے روایت کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک شخص کو واقفیہ میں سے بھی سمجھتا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا تمہارے بھائی حضرت ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام کا ذکر کیا بنا؟ میں نے کہا آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے کہا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا آپ کے اموال تقسیم کر دیے گئے ہیں، آپ کی عورتوں سے آگے نکاح کر لیا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد ایک حق کے ساتھ ایک بولنے والا انسان آ گیا ہے۔ اس نے پوچھا امام علی رضا علیہ السلام کے بعد ناطق یعنی بریکٹ میں کے بعد والا امام کون ہے؟ میں نے کہا آپ کے فرزند حضرت ابو جعفر بریکٹ میں لکھا ہے یعنی ثانی امام محمد تقی جواد علیہ السلام۔ اس واقفی نے کہا آپ علیہ السلام سن و سال کے اعتبار سے اتنے بڑے ہیں اور اس کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند بھی ہیں، پھر بھی آپ اس لڑکے کی امامت کے قائل نہیں، آپ اس کے قائل ہیں؟ یہ سوال نشان۔ میں نے اس سے کہا مجھے تو شیطان دکھائی دیتا ہے۔ پھر آپ نے اس کو داڑھی سے پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اگر خدا اس ہستی کو امامت کا اہل سمجھے اور مجھ بوڑھے کو اس سے محروم رکھے تو میں کر ہی سکتا ہوں، یعنی میں تو اس کے حکم کا پابند ہوں۔ رجال کشی حوالہ ہے رجال کشی اور جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 728۔ اچھا جی، یہ ہم نے کتاب مکمل کر لی، اس میں جو کچھ تعلیمات تھیں۔ اب ہمارے پاس آخری صفحہ ہے اختتامیہ، پیج نمبر 708 کہ معزز قارئین ہم نے آپ کے ہمراہ سادس الائمہ
محی سنن پیغمبر، ناشر علوم باب العلم، مربی رجال ابطال، معلم اجبال، بحر ذاخر، بدر منیر، عالم علم ناطق، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی آستانہ فیض پر چند ایام گزارے۔ اس کتاب کے ذریعے ہم نے صادق آل محمد کے بعض احوال زندگی سے آشنائی حاصل کی۔ ہم صمیم قلب کے ساتھ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات اقدس ان ذوات طاہرہ اور کلمات الہیہ میں سے ہے جن کی گہرائی و گہرائی تک پہنچنے سے اور جن کا احاطہ کرنے سے قلم اور صاحب قلم دونوں عاجز ہیں، اور ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ایک ہستی حجت خدا اور نائب پیغمبر ہو اور وہ مکمل طور پر اپنی رعایا کی فکر کی دسترس میں آ جائے۔ بہرحال بندہ ناچیز اس امر کا امیدوار ہے کہ یہ مختصر سی کاوش سرکار صادق آل محمد کی احوال شناسی میں ایک مفید اور اہم قدم ثابت ہوگی، اور اگر کوئی برادر ایمانی اس سے زیادہ تفصیل و وضاحت کا خواہش مند ہے تو ہمارے موسوعہ کی طرف رجوع کرے، جس امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو مختلف پہلوؤں اور زاویوں سے بیان کیا گیا ہے، اور جس کی مجلدات ایک اندازے کے مطابق 60 تک پہنچیں گی، اور یہ کتاب تو اس موسوعہ کا ایک مختصر و جامع سا خلاصہ ہے۔ میں اب خدا بزرگ و برتر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ میری اس محنت کو قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ان صفحات کو میرے لیے سرمایہ آخرت قرار دے۔ یقیناً وہ بڑا ہی مہربان اور فضل رحیم کا مالک ہے۔ شکر الحمدللہ، کتاب ہم نے مکمل کر لی سامعین، اور اس کے بعد ایک مرثیہ ہے، اس کے چند اشعار ہیں، چلیے وہ بھی میں پڑھ دیتی ہوں۔ لکھا ہے مرثیہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام: وارث علم پیمبر، ضامن دین رسول، جو خراج صدق کرتا ہے زمانے سے وصول، درگزر ہے جس کے سارے خانوادے کا اصول، جس کا نام ہے اہل توبہ کے لیے باب قبول، جعفر صادق خدا کے رحم کی تصویر ہے، یہ رسول ہاشمی کے خواب کی تعبیر ہے، جس کے علمی معجزوں کا ہے جہاں کو اعتراف، صدق اب بھی کر رہا ہے جس کی چوکھٹ کا طواف، جس کے کہنے سے خطائے اہل دنیا ہو معاف، جو سنبھالے دین حق کو دہر میں مثل غلاف، جو شعائے نور ربانی امام دہر ہے، جس کے ہاتھوں میں قیامت تک امام دہر ہے، جس کے علم و فیض کا دریا ہے جاری آج بھی، جس کی چوکھٹ پر جبین خم ہے ساری آج بھی، ڈھونڈتی ہے جس کا در باد بہاری آج بھی، چل رہی ہے جس کی حکمت کی سواری آج بھی، ایک دروازہ ہے اب بھی سب جہاں کا رہنما، جس نے بھی اس در کو چھوڑا وہ کہاں کا رہنما۔ اور اگلا صفحے میں ہے کہ جعفر صادق کے در سے کے سنگ ریز آفتاب، جو چکائیں ظلمتوں کے سے چند لمحوں میں حساب، لڑ رہے ہیں ہر خزاں سے جس کے گلشن کے گلاب، دانش اہل جہاں ہے سب عطائے بوتراب، نام جس کا اہل دانش کو حوالہ ہو گیا، ایک رخ صادق سے دنیا میں اجالا ہو گیا، پیروے اسلاف صادق رہنمائے دین ہے، جس کے سینے میں نہاں ہر سر و معتین ہے، جس کے آبا کے لہو سے کربلا رنگین ہے، اس کے اپنے غم میں بھی سارا جہاں غمگین ہے، جو مثال انبیاء ایک مہرباں انسان ہے، ہائے افسوس اس کے در پہ آگ کا طوفان ہے، کربلا کے بعد بھی ہے کربلا کا ایک سما، چار جانب آگ پھیلی آگ صادق درمیاں، ہائے زہرا کے قبیلے پر دغا کی بجلیاں، صدمہ و حیرت میں گم ہے سہمی سید زادیاں، جعفر صادق کے گھر پر ظلم کی یلغار ہے، یہ مدینہ شہر ہے یا شام کا بازار ہے یا شام کا دربار ہے، خانہ رحمت سہ بارہ آگ میں جھلسا دیا، گلشن خیر البشر کے پھول کا کملا دیا، عطرت آل نبی کو دین کا بدلہ دیا، کیا دیا اس گھر نے تم کو، تم نے اس کو کیا دیا، کس خطا میں جعفر صادق پہ ظلم و جور ہے، کیا یہی اجر رسالت کی ادا کا طور ہے، گھر جلا کر بھی نہ بخشا صاحب دربار نے، سازشوں پہ سازشیں کی مل کے اہل نار نے، زہر انگوروں میں ڈالی دین کے اغیار نے، آ گئے ہیں وارث دین نبی کو مارنے، ہائے قسمت وارثان سید ابرار کی، پائی جعفر نے وراثت عابد بیمار کی، زہر ہے یا تیغ ہے جس نے جگر ٹکڑے کیا، قلب حیدر اور دل خیر البشر ٹکڑے کیا، پاک زہرا کی دعاؤں کا سر ٹکڑے کیا، شبر و شبیر کا شیری ثمر ٹکڑے کیا، عابد و باقر نے دیکھا بے اما اولاد کو، جعفر صادق کا غم تڑپا گیا اجداد کو، جعفر صادق کے بیٹے غم بٹانے آ گئے، حضرت موسیٰ کاظم بھی سرہانے آ گئے، حضرت عباس قسمت آزمانے آ گئے، پانی لے کر زہر کے
کی آتش بجھانے آ گئے، کہہ رہے تھے گھونٹ بھر پانی پئیں بابا حضور، شاید حدت کم ہو، اس سے اور تھوڑا دکھ ہو دور۔ رو کے حضرت نے کہا اس لاڈلے سے حق شناس، اس گھڑی یاد آ رہی ہے کربلا والے کی پیاس۔ کوئی بیٹا اور نہ بھائی تھا وہاں مولا کے پاس، ایک سکینہ وہ بھی کم سن، خستہ دل خستہ لباس۔ اے خدایا، اے خدا پیاسی شہادت تو میری مقبول کر، کس طرح پانی پیوں اس تشنہ لب کو بھول کر۔ اور آخر شعر ہے کہ جعفر صادق کے غم میں ہیں فرشتے نوحہ خواں، پرساداری کر رہے ہیں سب زمین و آسماں، لگ رہا ہے غم کدا حوروں کو گل گشتے جہاں جناں، تیری کیا اوقات باری تو کہاں ہے غم کہاں، تو کہاں یہ غم کہاں۔ یہ دعائے سیدہ دہر کی تاثیر ہے، مرثیہ خوانی عطائے مادر شبیر ہے۔ اور اس کے شاعر ہیں ابرار حسین باری۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو لکھنے والے، اس کا ترجمہ کرنے والے، اس میں جو کچھ مواد اکٹھا کیا گیا ہے ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کا نام ناصرین امام زمانہ علیہ السلام میں شامل کرے، اور مجھ سے پڑھنے میں جو کوئی غلطی ہوئی ہے مجھے پروردگار معاف کرنا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔